صدیوں پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام علیم تھا۔ علیم ایک عام سا آدمی تھا، لیکن اس کے دل میں عجیب سی نیکی اور رحم دلی بھری ہوئی تھی۔ ہر کوئی اس کی عزت کرتا اور لوگ دور دور سے اسے دیکھ کر مشورے لینے آتے۔ علیم ہر روز صبح سویرے اٹھتا، سب سے پہلے نماز پڑھتا اور پھر دن بھر محنت کرتا۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی کا حق نہیں مارتا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا۔ گاؤں والے اکثر سوچتے کہ علیم کا دل اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے یہ عام آدمی نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی خاص بات ہے۔ ایک دن علیم نے شہر کے بزرگ سے سنا کہ جو آدمی دنیا میں ایک نیکی کرے گا، اسے اللہ کی طرف سے دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ سن کر علیم کے دل میں عجیب سی خوشی اور امید جاگی۔ اس نے سوچا اگر میں خیرات دوں، لوگوں کی مدد کروں تو اللہ میرا بدلہ ضرور دے گا۔ دن گزرتے گئے اور علیم نے اپنی جائیداد میں سے جو کچھ بھی تھا سب خیرات کر دیا۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے کہ علیم نے اتنی دولت غریبوں میں بانٹ دی۔ لوگ اسے دعا دیتے اور کہیں نہ کہیں خوشی کی لہریں پھیلتی۔ لیکن جیسے ہی وقت گزرا، علیم کو لگنے لگا کہ شاید اس کا بدلہ ابھی تک نہیں ملا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ اللہ اسے دنیا میں بھی کچھ لوٹائے۔ دنیا کا یہ انتظار اسے سوچوں میں گھیرنے لگا۔ وہ اکثر اداس بیٹھتا، نمازوں میں کمی آنے لگی اور دل میں ایک چھوٹا سا شکوک جاگنے لگا۔ اسی دوران ایک اجنبی آدمی گاؤں آیا۔ لمبا، دبلا اور عجیب سی روشنی اس کے چہرے پر تھی۔ اس نے علیم سے کہا، میں نے تمہاری نیکی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، لیکن اب آ کر لگتا ہے کہ تم وہ سب نہیں کر رہے جس کی امید تھی۔ علیم نے اسے ٹال دیا اور کہا، میری باتیں سننے کا وقت نہیں۔ اجنبی آدمی جس کا نام منصور تھا ایک دن دوبارہ آیا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور مکار روشنی تھی۔ منصور نے کہا، اگر تم نے نیکی کے بدلے میں دنیا میں زیادہ پانے کے لیے نیت بدل دی تو تمہاری نیکی ضائع ہو جائے گی، لیکن اگر تم میرے کہنے پر تھوڑی لالچ دکھاؤ تو تمہیں دنیا میں 20 گنا زیادہ ملے گا۔ علیم کے دل میں لالچ آ گیا۔ وہ سوچنے لگا، کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ کیا میں تھوڑا سا خطرہ لے کر زیادہ حاصل کر سکتا ہوں؟ منصور نے اسے ایک جادوئی ٹوپی دی، جسے پہنتے ہی علیم دنیا کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ وہ سب دیکھ سکتا تھا، لیکن کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ علیم نے ٹوپی پہنی اور منصور کے ساتھ چل پڑا۔ وہ گاؤں سے نکل کر شہر کے بڑے محل تک پہنچے، جہاں بادشاہ اپنی دولت کا حساب کر رہا تھا۔ منصور نے علیم کو ہدایت دی کہ وہ بادشاہ کے کاموں میں دخل اندازی کرے تاکہ بادشاہ کی دولت اس کے حصے میں آ جائے۔ علیم کی نیکی کے اثرات اور دل کی صفائی اب دھندلی پڑنے لگی۔ وہ جس کام میں دخل دیتا وہ شروعات میں دلچسپ لگتا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اس کی روح میں سکون نہیں رہا۔ بادشاہ کے محل میں علیم نے دیکھا کہ کھانے کے دوران بادشاہ پانی کے گلاس سے بار بار پانی پی رہا ہے۔ منصور نے کہا، اگر تم تھوڑی سی مداخلت کرو گے تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ علیم نے پانی کے گلاس کو نیچے گرا دیا۔ بادشاہ حیران ہوا، لیکن فوراً دوبارہ اٹھا لیا۔ منصور نے پھر پانی میں کچھ ڈال دیا اور علیم نے دوبارہ گلاس گرا دیا۔ یہ سلسلہ کئی بار جاری رہا۔ علیم کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، کیا میں واقعی یہ سب کر رہا ہوں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ آخر کار منصور نے اسے ٹوپی اتارنے پر مجبور کیا۔ بادشاہ نے علیم کو دیکھا اور علیم خوف کے مارے سچ سچ سب کچھ بیان کرنے لگا، اپنی نیکی، خیرات اور منصور کے منصوبے۔ بادشاہ نے اس کی سچائی اور نیکی کو سراہا۔ علیم نے سمجھایا کہ دنیا کی دولت کے لیے اپنی نیکی ضائع نہ کرنا کتنی بڑی غلط بات ہے۔ بادشاہ نے علیم کو انعامات سے نوازا، مگر علیم نے سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس نے اللہ سے سچی توبہ کی اور پہلے سے زیادہ نیک اعمال کرنے لگا۔ گاؤں والے اس کی نیکی اور سچائی کو
ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کا بدلہ صبر اور ایمان سے ہی ملتا ہے، لالچ سے نہیں۔ دنیاوی دولت کے لیے دل کی پاکیزگی ضائع نہ کریں۔ اللہ کی رضا اور خدمت خلق میں سکون اور خوشی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن سچائی اور نیکی ہمیشہ کامیابی دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے ایسی سبق آموز کہانیاں لے کر آتی رہوں۔ شکریہ۔